अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई क्लास के साथ एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको मरहबा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 187। ये दूसरा पारा है और सूरह बकरा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम। उहिल्ल, हा के मखरज का ध्यान रखना है। लाम को लंबा नहीं करना, ना हा को और ना अलिफ को, हमज़ा को, क्योंकि इनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है और ज़बर ज़ेर पेश की मिकदार कितनी होती है? हमज़ा पेश उ, हाज़े ही, ओ ही, लाम ज़बर ला, सॉरी मैं खैर मिकदार बता रही हूँ आपको। लाम ज़बर ला, ल इतनी सी मिकदार होती है। तो ये लिखा हुआ है उहिल्ला, हाज़िर लाम हिल, लाम ज़बर ला, उहिल्ला। ठीक है जी, ये मिकदार है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, फिर वो खड़ी ज़बर बन जाती है। लकुम, लाम को लंबा नहीं करना, अक्सर लोग पढ़ते हैं लाकुम। ठीक है, ये गलत है। हमने क्या पढ़ना है? लकुम लैलतस सियामिर रफसु, रफसु लैलतस सियामिर रफसु। लाम ज़बर या लई, ये यालीन है, इसे भी हम खींच के नहीं पढ़ सकते। फिर लाम ज़बर ला, लैलतस सियामिर, स्वाद को पूर पढ़ना है। स्वाद और उसके साथ बाकी 6 हरूफ और हैं जिनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। ये वो हरूफ हैं जो हमेशा ही पूर पढ़े जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ख, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, ज़्वा, क़ाफ। ठीक है जी, ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पूर यानी कि मोटे पढ़े जाते हैं। अगर आप मुंह को गोल करके पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ आपके मुंह से मोटा ही निकलेगा, जैसे कि स्वाद, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़ा। ठीक है जी, इस तरीके से मुंह को गोल करेंगे। रा को पूर पढ़ेंगे, इसलिए नहीं कि ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए कि रा के ऊपर ज़बर है। रा कभी पूर पढ़ी जाती है, कभी बारीक, तो ये हरूफ मुस्तालिया में शामिल नहीं है। रफ़सु, फ़ाज़ब सापिसु, रफ़सु। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश की मिकदार को लंबा नहीं करना। अमूमन जो गलतियाँ मेरे पास स्टूडेंट्स लेके आते हैं वो ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, या किसी लफ्ज़ को पूरी या बारीक पढ़ने की गलती। इला निसाइकुम, मद को कितना लंबा करना है? ये इसको कहते हैं बड़ी वाली मद। ठीक है, इसकी मिकदार तकरीबन 4 से 5 सेकंड तक है, यानी कि ये 5 हरकत अरबिया के मुताबिक लंबी की जाती है। फिर से सुने, इला निसाइकुम। हर चीज़ को नोटिस किया करें। अब देखें ना, लाम खड़ी ज़बर ला, इसकी मिकदार इतनी है। हमज़ा से ई, लाम खड़ी ज़बर ला, इला, और मद कितनी लंबी हो गई? निसाइकुम। तो आप पे वक्फ करना बेहतर है, तो हम यहाँ पे वक्फ करेंगे। ना करना चाहिए तो नहीं भी कर सकते, गुनाह नहीं है इसमें। हुन्ना लिबासुल लकुम, हुन्ना, ये हा का ध्यान रखना है, इसको आपने कोई और हा नहीं पढ़ना, यानी कि ना तो हा पढ़ सकते हैं ना खा। ये क्या है? हा। हुन्ना लिबासुल लकुम। फिर से तनवीन के बाद लाम आ गया है, तो ये इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है, यानी हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे लेकिन गुन्ने के बगैर मिलाएंगे। ठीक है, व अंतुम लिबासुल लहुन, व अंतुम, नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, तो हम नून साकिन को छुपा के पढ़ेंगे, छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। व अंतुम लिबासुल लहुन। ठीक है, ये जब नून पे शद हो और वक्फ भी आ जाए तो वक्फ करने का भी गुन्ने वाला तरीका होना चाहिए। ठीक है, आमतौर पे हम वक्फ करते हैं जैसे कुम, ख़त्म, कुम, ऐसे नहीं करते ना। अगर मीम पे शद होती तो फिर हम सोच सकते थे, पढ़ सकते थे।
تو نون پہ جب شد آ جائے اور میم پہ شد آ جائے اور وقف بھی ہم نے کرنا ہو تو تھوڑا سا خاص وقف ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نوٹس کریں لہن، ٹھیک ہے جی، اس طریقے کا. علیم اللہ، علیم اللہ، عین کے مخرج کا دھیان رکھیے گا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں علی، یہ غلط ہے. علیم اللہ، اگر بہت تیز والا عین نکلتا ہے کم از کم عین کو ٹچ تو کریں نا آپ. علیم اللہ غلط ہے، اور لفظ اللہ کو ہم پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. انکم، نون کا غنہ ادا کریں، نون پہ شد ہے. کنتم، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے چھپے ہوئے غنے کے ساتھ. کیسے؟ کنتم تختانون، ٹھیک ہے جی، تختانون، خا کو پر پڑھیں اور خا کے مخرج کو گلے سے نکالتے ہیں اور گلے کے پہلے حصے سے نکالتے ہیں. انفسکم، اخفا. فتاب علیکم وعفا عنکم، سارے عین آ رہے ہیں، اوپر نیچے آ رہے ہیں تو عین کو آپ واضح کر لیں. فتاب علیکم وعفا عنکم، اخفا ہو رہا ہے یہاں پہ. جیم پہ وقف جائز ہے تو ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا. فالآن باشروہن، فالآن کیا ہے یہاں پہ؟ حمزہ کھڑی زبر آ، فالآن باشروہن، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور نون پہ شد کی وجہ سے نون غنے کے ساتھ پڑھی جائے گی. باشروہن وابتغوا ما، وابتغوا، با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن ہے. غین کے مخرج کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے. غین پر بھی پڑھا جاتا ہے اور واضح مخرج کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. ما کتب اللہ، میم زبر الف، ما، الف مدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. کتب اللہ، کاف زبر کا، تا زبر تا، کتب اللہ. آگے ہم دیکھتے ہیں جی. تو کتب اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے کتبہ، با پہ زبر ہے. کتب اللہ لکم، لاکم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لکم. سواد پہ بہتر ہے رکنا نہ جائے، نہ رکا جائے تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَكُلُوا، غلط ہے، وَكُلُوا اور یہ باریک کاف ہے. وَاشْرَبُوا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ، حَتَّى، حا کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. يَتَبَيَّنَ، اچھا جی دیکھیں ان سب کے اوپر زبر ہے تو اس میں سے کوئی بھی لفظ آپ لمبا نہیں کریں گے، حرکت کے حساب سے سارے لفظ چھوٹی مقدار کے ساتھ پڑھے جائیں گے. یتبین لکم الخیط الابیض، یہ بیان روزوں کا ہی چل رہا ہے، مسائل چل رہے ہیں اس میں رمضان کے اور سارے اس میں وہی مسئلے ہیں. لکم الخیط الابیض، خا کو پر پڑھیں گے اور یہ یالین ہے، اسے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر لمبے کیے پڑھیں گے. طوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور طوا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح خا بھی، اسی طرح ضاد بھی. پھر آپ نوٹس کریں ہم سارے تینوں لفظوں کو کیسے پڑھیں گے اور با پہ کلکلا ہو رہا ہے. لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ٹھیک ہے. پھر سے ضاد ہے تو ہم نہیں رکیں گے. اسودی، لمبا نہیں کرنا کسی چیز کو. من الفجری، جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے. ثم اتم الصیام، ثم میم کا غنہ، اتم الصیام، میم کا غنہ پھر سے، اور واو نہیں پڑھیں گے، واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے. سواد کو پر پڑھیں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ الف مدہ ہے. الی اللیل، الی اللیل، جیم پہ رکنا جائز ہے تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے اور لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، پھر سے غنہ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ،
عاکفون فی المساجد، فی المساجد ہم نے وقف کیا تو ہم دال پہ قلقلہ کریں گے، سین کو کھڑی زبر کے حساب سے لمبا کریں گے. تلک حدود اللہ، حدود اللہ، ح کے مخرج کا دھیان رکھیں. اور یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پیچھے پیش آ گیا ہے تو ہم لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے. فلا تقربوها، فا پہ زبر ہے اور یہ لام زبر الف لا. اب مقدار کا اندازہ کریں. فلا، فلا تقربوها، قاف پہ قلقلہ ہو رہا ہے اور را کو ہم پر پڑھیں گے. كذلك يبين الله، كذلك، کاف جو ہے باریک کاف ہے تو اسے باریک ہی پڑھیں گے اور مقدار کے حساب سے سارے حروف کم پڑھے جائیں گے سوائے زال کے پر جو کھڑی زبر ہے. كذلك يبين الله، پھر سے لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر پیش ہے. آیاتہ للناس، نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. لعلہم یتقون، لعلہم، سارے سب کے اوپر دیکھیں آپ زبر ہے اور یہ پیش ہے تو کسی کی بھی مقدار لمبی نہیں ہوگی. یتقون، قاف پر پڑی جائے گی اور یہ واو مدہ ہے. آیت ہے تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. آیت لمبی ہے، آج کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جاتے ہوئے رمضان کے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان میں کی گئی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی بڑا بنا کے اپنے حضور قبول فرمائے اور تمام عبادات کو قبول فرمائے. قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن مجید پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو چلیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.